بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل روحانی کمال میں۔ تو سب سے پہلے فرینڈز ویورز، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کے دیے ہوئے مشوروں کو دیکھ کر ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ ویورز کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ آج جو عمل اور وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بہت ہی خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو روحانیت حاصل کرنے کے شوقین ہیں اور اس میں زیادہ پختگی اور پرفیکشن چاہتے ہیں۔ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد عمل شروع کرنا ہے اجازت کے بعد، تاکہ کسی بھی قسم کی رجت کا شائبہ بھی نہ ہو۔ زکوٰۃ عمل پورا ہونے کے بعد اس عمل سے عامل ایسے کئی کام کر سکتا ہے جس کے بارے میں ایک عام آدمی صرف سوچ ہی سکتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ روحانیت کے شوقین ہیں یا جو عاملین ہیں وہ تو میری بات فوراً مان جائیں گے، مگر ایک عام آدمی ان باتوں کو سن کر ہی ہنس کر ٹال دے گا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تو لیجئے جناب، حاضر خدمت ہے اس عمل کی خوبیاں۔ عمل کیجئے، زکوٰۃ ادا کریں اجازت کے بعد، اور لطف اٹھائیے ان چیزوں کا جن کے بارے میں ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ خاصیت اس عمل کی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ قبرستان میں جائیے اور اس عمل کو پڑھ کر معلوم کریں کہ فلاں قبر عورت کی ہے یا مرد کی، ظالم کی ہے، فقیر کی، امیر کی ہے، مومن کی، کافر کی ہے، سلن کل مرد کی۔ عامل جن بھوت پرے دیو پری انسان وغیرہ کو اپنے قبضے میں لا کر متی کر سکتا ہے، اور جو کام ان سے لینا چاہے ہر وقت اور ہر گھڑی لے سکتا ہے۔ یہ عمل بادشاہوں، افسروں، وزیروں، فقیروں، مسخرات اور محبوب وغیرہ کو تابع کرنے کے بآسانی کام آ سکتا ہے۔ اگر عامل چاہے تو دولت مندوں، غریبوں، وزیروں اور عام پبلک کو اپنا متی اور تسخیر کر سکتا ہے اور ان سے ہر ایک کام نکال سکتا ہے، بلکہ بادشاہ اور حاکمان وقت کو بھی مہربان کر سکتا ہے۔ تو مناسب ہے عامل کے لیے کہ 1000 مرتبہ رات اور دن میں اس عمل کو پڑھے تو تمام دنیا کے لوگ فرما بردار اور مہربان حال ہو جائیں گے، اور جو کچھ عامل چاہے فوراً قبول کریں گے، اور کبھی عامل کے حکم کی حکم عدولی بھی نہ کریں گے۔ اور اگر عامل کسی کو اپنے اوپر فریفتہ کرنا چاہے تو اس کو واجب ہے کہ نماز عشاء کے بعد 100 دفعہ اس عمل کو پڑھے اور اس کے گھر کی طرف پڑھ کر پھونک مارے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تابعدار بن جائے گا۔ اگر عامل زمین اور آسمان کی سیر کرنا چاہے تو اس پیر کی رات سے لے کر جمعے کی شب تک 5000 مرتبہ اس عمل کو پڑھے تو اس کو زمین اور آسمان کی سیر حاصل ہو جائے گی، اور دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک نام روشن ہو جائے گا، اور دن بہ دن اقبال بھی بڑھے گا اور مرتبہ بھی پائے گا۔ اگر عامل کسی ایسی جگہ پھنس جائے جیسے جنگل، صحرا، جہاں کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں اور کھانے پینے کو کچھ میسر نہ ہو اور بھوک پیاس سے جان نکلتی ہو، تو اس عمل کے ذریعے کھانے پینے کا انتظام خود بخود ہو جائے گا۔ بڑے بڑے جنگلی جانور جنہیں اب ہم صرف پارکوں میں یا ٹی وی پر ہی دیکھ پاتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، ہاتھی، گینڈا کو مسخر کر سکتا ہے اور ان پر سواری کر سکتا ہے، جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، ایسے خونکار جانور اس عمل کی بدولت کان تک بھی نہ ہلائیں گے۔ سانپ اور بچھو جیسے زہریلے جانوروں کے کاٹے کو اس عمل کی بدولت راحت حاصل ہو سکتی ہے۔ عامل ان کے جسم سے فوراً زہر کو زائل کر سکتا ہے۔ زور کی آندھی اور طوفان آ جائے اور چاروں طرف کچھ بھی سجائی نہ دے تو عامل اس عمل کو پڑھ کر آندھی اور طوفان کے زور کو کم بھی کر سکتا ہے اور ختم بھی کر سکتا ہے۔ گھڑی بھر کے اندر آگ جلانے کی ضرورت ہو اور وہاں آگ جلانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو خدا کے فضل و کرم سے اس عمل کی بدولت فوراً آگ پیدا کر سکتا ہے اور گھڑی بھر کے اندر آگ کو بجھا بھی سکتا ہے۔ اگر عامل غریب ہو، کنگال ہو، بے روزگار ہو اور کمائی کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا ہو تو اس عمل کی بدولت وہ دن بدن امیر بن سکتا ہے، دولت مند بن سکتا ہے اور روزگار
نہایت ہی عمدہ مل سکتا ہے۔ قرض وغیرہ کے معاملات ہوں تو ان معاملات میں یہ عمل نہایت مجرب ہے، عمل پڑھیے اور قرض وغیرہ سے نہ ہو تو سب ادا ہو جائے گا اور دنیا میں نام بھی بہت روشن ہوگا۔ بیمار کی بیماری اور برسوں پرانا جوڑوں کا درد یا کسی بھی قسم کا درد ہو تو سب دفع ہو جائے گا اس عمل کی بدولت۔ اگر تو عامل نہایت ہی نڈر ہے اور منزلیں طے کر چکا ہے روحانیت کی تو مردے کو کھڑا کر کے اس مردے سے حسب منشا کام بھی لے سکتا ہے۔ جو لوگ عبادات سے دل چراتے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رجوع نہ کرتے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، تو اس عمل کی بدولت ان کا دل اللہ کی عبادات میں لگ جائے اور ہر وقت وہ یاد الہی میں مشغول رہیں۔ عامل کو اگر کوئی مہم پیش آ جائے اور اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس عمل کو پڑھ کر بآسانی اپنی مہمات میں کمی کر سکتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا خود اپنے اندر ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے، لیکن اگر ان 5 نمازوں کے بعد اس عمل کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو کسی بھی قسم کا رنج اور غم کبھی پاس بھی نہ پھٹکے گا۔ وقت تہجد اس عمل کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال نصیب ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اور آسمان زمین کے درندے چرند پرند سب کے سب محبت سے پیش آئیں گے۔ جو شخص اس عمل کا ورد کرتا رہتا ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور نہ وہ کسی کا محتاج رہتا ہے۔ جس طرح کے حالات آج کل عمومی طور دیکھے گئے ہیں کہ حسد رکھنا، بغض رکھنا، وہم رکھنا، تو اس عمل کی بدولت ہر ایک آدمی کے دل کی اندرونی بات معلوم ہو جائے اور جو کچھ بھی اس کے دل میں ہو وہ سامنے آ جائے۔ مردے کی بابود کوئی پچھلا حال دریافت کرنا چاہے تو مناسب ہے کہ قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو کے سچے دل سے اس عمل کو پڑھے۔ جو بھی حالات اور واقعات دریافت کرنے کی نیت ہو اس کے مطابق غیب سے مدد ملے اور آواز آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خضر علیہ السلام کے دیدار نصیب ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے۔ خزانہ غیب کا مل جانا اور اس خزانے غیب کا خود بخود علم ہو جانا اس عمل کی ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ کوئی ولی مرشد یا بزرگ آ کر خود اس خزانے کے بارے میں آگاہ کریں کہ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ اور غیب سے خزانہ لے آؤ۔ عامل کے چاہنے پر جن پریاں بھوت پریت وغیرہ متی ہو جائیں اور بے موسم سبزیاں پھل فروٹ مال و دولت وغیرہ 1 منٹ میں حاضر کریں۔ علم نجوم ستارہ اور علم آسمان وغیرہ کے علم کو علم وہمیہ کہتے ہیں۔ عامل کی خواہش ہو کہ تمام اقسام کے علم بغیر پڑھے لکھے حاصل ہوں تو اس عمل کے پڑھنے کی بدولت اور اس عمل کے تاثیر سے ایک شخص غیب سے پیدا ہوگا جو یا تو اس عامل کو علم سکھا دے گا یا اس کے اوپر اس نگاہ سے دیکھے گا کہ علم الغیب اس پر روشن ہو جائے گا، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ علم ہمیشہ ہمیشہ اسے یاد رہے گا اور کبھی فراموش نہ ہوگا۔ اس منفرد اور مجرب عمل کو بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضرور اجازت لیں۔ اجازت پر زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ عمل کے دوران کسی بھی قسم کی رجت ہو جائے یا صاف لفظوں میں کہا جائے کہ اگر عمل الٹ ہو جائے تو اس عمل کے موکل عمل کرنے والے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ استاد ہی وہ عظیم ہستی ہوتے ہیں جن سے تعلیم حاصل کر کے طالب علم اپنے مقصد اور کلاس میں کامیاب ہو کر اگلی منزل تک پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح روحانیت میں بھی یہی حساب ہے۔ اگرچہ آپ خود بہت بڑے عامل ہیں اور آپ کو اپنی روحانیت پر بہت ناز بھی ہے، لیکن اس زوم میں اپنے استاد کو بلا کر کسی بڑے مصیبت میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ استاد کو اپنی رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ اپنے پیچھے رکھیں۔ عمل نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ عمل یہ ہے: اللہ الصمد عجیب یا اسرافیل بے حق یا مدد کلیلو۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے: اللہ الصمد عجیب یا اسرافیل بے حق یا مدد کلیلو۔ 4 لاکھ دفعہ پڑھ کر اس عمل کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس عمل کو موقع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر 1 لاکھ کو نیت نصاب، نیت زکوٰۃ، نیت عشر اور نیت کفل کے پڑھنا ہے۔
9 چندی جمعرات کا انتخاب کر کے نہایت ادب اور احترام سے ایک الگ کمرے میں یہ عمل پڑھنا ہے۔ دوران عمل کوئی اور کمرے میں موجود نہ ہو اور کمرہ الگ تھلگ ہی ہو کہ کسی بھی قسم کی ناپاکیزگی کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اس عمل کی بے انتہا کرامات ہیں کہ جو اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، لیکن عامل عمل کر کے ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔